اس کی 18 سے 24 سال کی۔ اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوگی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے پیدائش 2 باب اور آیت اس کی 21 اور 22 میں پڑھتے ہیں۔ یہاں کلام مقدس میں لکھا ہے، اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ اور آدم نے کہا کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میری گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے کہ وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر آج جو بات ہم سیکھنے لگے ہیں وہ ہے جیون ساتھی کا انتخاب۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس میں اچھے لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ جیون ساتھی کا جو فیصلہ ہے وہ کلام کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ آج کے کلام میں ہم سیکھیں گے کہ کس لڑکی سے اور کس لڑکے سے شادی کریں۔ ہمارا جو موڈ ہے، ہماری جو طبیعت کرے، ہم اس سے شادی کریں۔ آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے 7 باتوں پر غور کریں۔ شادی ایک مقدس رشتہ ہے جسے پاک سیکرمنٹ بھی کہتے ہیں، کیونکہ خدا نے خود اس کی ترتیب کی۔ اب زندگی اچھی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جیون ساتھی بھی اچھا ہو۔ اور پھر دیکھیں، جہاں ازدواجی زندگی کی بات آتی ہے وہاں سب سے پہلے ساتھی کا انتخاب کیا جائے کہ کون سا لڑکا اور کون سی لڑکی میری زندگی میں آنا چاہیے۔ اب کس طرح کا چناؤ کیا جائے کہ ہمارا جیون ساتھی کیسا ہو؟ کئی دفعہ ہم انتخاب کرتے ہوئے بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ یہ آج کے کلام میں ہم دیکھیں گے
کہ وہ کون سی غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پچھتاتے ہیں۔ 7 باتوں میں سب سے پہلی بات ہے کہ سب سے پہلے خدا کو موقع۔ جب بھی آپ اپنے ساتھی کا انتخاب کریں تو خود نہ کریں، سب سے پہلے آپ خدا کو موقع۔ دیکھیں، خدا تمام دنیا کا بنانے والا خدا ہے اور وہ ہر انسان کی عادات سے کیا ہے؟ واقف ہے۔ وہ ہم سے بہتر سوچتا ہے۔ وہ چناؤ جو ہمارے لیے خدا کرے گا وہ بہتر ہوگا۔ سب سے پہلے خدا کو موقع دیں اور ہمیشہ خدا وہی چنے گا جو ہماری زندگی میں ہمارے لیے بہتر ثابت ہو۔ سب سے پہلے خدا کو موقع دیں۔ دیکھیے، جتنے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے وہ کیا ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی لڑکا اس طبیعت کا، لیکن وہ ان کے پیچھے کیا ہے یہ نہیں پتا۔ ہمیں تو اس وقت پتہ لگتا ہے جب وہ ہمارے گھر آ جاتے ہیں، ہم اس سے پہلے ہمیں پتہ نہیں لگتا۔ اس لیے دنیا میں صرف ایک ہی ہستی ہے جو انسان کی ساری حقیقت سے واقف ہے اور وہ ہے خدا۔ اس لیے اپنے رشتوں کے انتخاب میں سب سے پہلے خدا دعا میں ٹھہرے، خداوند کی مرضی کو جانے کہ خدا کی مرضی آپ کے بچوں کے لیے یا آپ کے لیے۔ پیدائش 24 باب میں جب ہم غور کرتے ہیں، ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کے لیے رشتہ تلاش کرتا ہے۔ اسحاق ایک جوان شخص ہے، بوڑھا نہیں ہے، وہ جوان شخص ہے، مگر وہ اپنے خدا اور باپ پر بھروسہ کرتا ہے۔ آج کے جوان بچے جو ہیں وہ اپنے آپ اور اپنی سوچوں پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اسحاق خدا اور اپنے باپ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اپنی سوچ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ آج کے بچے جو ہیں وہ اپنی سوچ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب وہ اپنے ذہن میں تصویر بنا لیتے ہیں، لیکن اسحاق کے ذہن میں کسی لڑکی کی کوئی تصویر نہیں بنی، ہم بنا لیتے ہیں، اس کے تصور کو اپنے ذہن میں لے آتے ہیں کہ اس طرح کی لڑکی یا اس طرح کا لڑکا ہونا چاہیے، لیکن اسحاق کے ذہن میں کوئی ایسی تصویر نہیں۔ اور یہی ہماری غلطی ہے، ہمیں خدا کو موقع سب سے پہلے دینا چاہیے کہ خداوند آپ میرے لیے بہتر انتظام کریں۔ اب پیدائش 24 باب اس کی 12 آیت میں نوکر جو ہے ابراہیم اس کو آگے رکھتا ہے۔ یہ مشن یاد رکھیں، جیسے لوگ آپ رشتوں کے لیے آگے لگائیں گے وہ ویسے رشتے آپ کے لیے تلاش کریں گے۔ ایسی غلطیاں کبھی نہ کرنا کہ وہ لوگ جو خدا کے نہیں ہیں کئی پیسے لے کے رشتے کروائیں، ان کو آپ سے کوئی نہ۔ اب ابراہیم نے اپنے نوکر کو آگے لگایا کہ وہ اس کے بیٹے کے لیے کیا کرے؟ رشتہ تلاش۔ اب سب سے پہلے خدا اور اپنے بڑوں کو موقع دیا، لیکن آج کی جو نسل ہے وہ اپنے فیصلے مستقبل کے خود کرتے ہیں۔
بے شک 2-3 مہینوں کے بعد وہ واپس آئے، لیکن نہ وہ خدا اور نہ وہ بڑوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا دیتے کہ آپ ہمارے مستقبل کا فیصلہ کریں، وہ خود کریں، کیونکہ انہوں نے اپنے ذہنوں میں تصویریں بنا لی ہوتی ہیں کہ اس طرح کا یہ ہونا ہے۔ اب غور کریں، پیدائش 24 باب اور اس کی 58 آیت میں دوسری طرف ربکا جو ہے اس نے اپنا فیصلہ اپنے والدین پہ چھوڑا۔ آج کتنی لڑکیاں جو اپنے فیصلے اپنے والدین پہ چھوڑ، یہ ایک ایسا عمل ہے جو والدین کو کئی بار مشکلات میں ڈالتا ہے۔ یاد رکھیں، والدین کے پاس یہ حق موجود ہے کہ وہ آپ کو فیصلہ ہے۔ کلسیوں 3 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، ہر بات میں اپنے ماں باپ کے کیا ہو اور ممنون۔ لیکن کئی لڑکے اور لڑکیاں اتنی منہ زور ہوتی ہیں کہ وہ ماں باپ کا کالا منہ کر کے لیکن یہ حق والدین کے پاس موجود ہے، کیونکہ کلسیوں 3 باب اور اس کی 20 آیت میں یہ بات لکھی ہے، ہر ایک بات میں اپنے ماں باپ کے کیا ہو اور آگے لکھا ہے کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے، خدا اس بات کو پسند ہے۔ کام پر گئے، کالج گئے، نظریں مل گئی، پسند کر ان کے پیچھے کیا ہے یہ نہیں پتا، لیکن چونکہ ہماری آنکھوں کو وہ چیزیں اچھی لگی اس لیے ہم گھر میں عذاب کھڑا کر دیتے ہیں، میری کرو اس سے شادی۔ اور ایسے بچوں کے لیے والدین کہتے ہیں یہ پیدا ہی نہیں ہوتے بچے، والدین کے پاس یہ حق موجود ہے۔ بائبل اس کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ بچوں کی بھی مرضی پوچھنی چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں، بچوں کی بھی مرضی جانب کی جاتی ہے۔ پیدائش 24 باب اور اس کی 57 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے وہ لڑکی سے بھی پوچھنا ضروری سمجھتے ہیں، اور ربکا کی شادی میں اس کی مرضی شامل ہے۔ کئی دفعہ والدین زبردستی کرتے ہیں، مطلب وہ اس لائق نہیں ہوتا لیکن لڑکیوں کو وہاں دھکیل دے، ان کی مرضی میں جاننے کو ہو۔ دوسری بات، کن رشتوں میں شادی کرنا ہے۔ پہلی بات ہم نے دیکھی کہ خدا کو موقع دے، اپنے بڑوں کو موقع دے، اور دوسری بات ہم دیکھنے لگے ہیں کہ کن رشتوں میں شادی کرنا جو ہے اعتبار کی کتاب اس کا 18 باب اور اس کی 6 سے 23 آیت تک ان آیات میں لکھا ہے کہ کن رشتوں میں شادیاں نہیں کرنی ہیں۔ آج لوگ اس بارے میں کوئی امتیاز نہیں کرتے، جہاں جو سمجھ آئے وہ کر لیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ ان کے ذہن میں تصویریں بن جاتی ہیں اور ان تصویروں کے چکر میں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن مثال 22 باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے ان قدیم حدود کو نہ سرکاؤ جو تمہارے باپ دادا نے باندھی۔ کئی دفعہ باپ دادا کی جو باقی اسلام کے مطابق رسموں کو ختم کر دیں، بس پسند آنے کی بات ہے وہ کوئی بھی ہو ہم اسے رشتہ کریں۔ کرنچیوں پہلا اور اس کے پہلی 5 باب کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے کہ بائبل کے اصول کو کبھی توڑنا نہیں چاہیے۔ خدا جن اصولوں پر پابند کرتا ہے ان اصولوں پر ہمیں چلنا چاہیے۔ دیکھیں باپ کے جو بھائی ہیں نا، ان کی اولاد سے مسیحی لوگ شادی نہیں کر سکتے۔ جو باپ کے بھائی ہیں
جیسے میرا بھائی ہے، میرے بچے ان میں شادیاں نہیں کر سکتے۔ یہ کلام منع کرتا ہے ان رشتوں میں شادیاں مت کرنا، لیکن آج بہنوں بھائیوں میں شادیوں میں مسیحوں میں کوئی خالہ سے کر رہا ہے، کوئی ماسی سے کر رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے ان حدودوں کو مت سرکاؤ، خدا کے کلام کی نافرمانی مت کرو۔ کرتی ہے لوگ، کر رہے ہیں شادی۔ باپ کے بھائیوں میں آپ رشتہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خون کے رشتے، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ آپ کو کئی ایسے ملے، کلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا، کیونکہ جہاں خون کے رشتے کی بات آ جائے وہاں مسیحی لوگ رشتہ نہیں کرتے۔ مسیحیوں کو ایسے لوگوں میں رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ شاید آپ کو پتہ نہیں پتا، 2 قسم کی بیویاں ہیں۔ امثال کی کتاب اس کا 19واں باب، 2 قسم کی بیویاں دنیا میں۔ 19 باب کی 14 میں لکھا ہے گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں، لیکن دانشمند بیوی خدا سے۔ کیا یہ مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ لکھا ہے گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں، لیکن دانشمند بیوی کہاں سے ملتی ہے؟ اس کا مطلب ہے 2 قسم کی بیویاں ہیں، ایک وہ جو آپ خود کرتے ہیں، ایک وہ جو خدا کی طرف سے۔ اب آپ دیکھ لیں آپ نے خود کی ہے یا خدا کی مرضی ہے؟ دانشمند بیوی خدا دیتا ہے۔ ایک وہ ہے جو بھاگ کر شادی کرتی ہے، ایک وہ ہے جو جھگڑے کر کے کرتی ہے، ایک وہ ہے جو گھرانوں کو بدنام کرتی ہے، ایک وہ ہے جو ماں باپ کے منہ پر کالخ مل کر بھاگ جاتی ہے، شادی کرتی ہے۔ ایک وہ ایک نہیں ہے سر کہ جو نے گھر میں جھگڑے کیے ہوئے، کئیوں نے بربادی ڈالی ہوئی ہے، میں نے یہی پر کرنی ہے۔ 2 قسم کی بیویاں بائبل بتا رہی ہے، ایک وہ جو خدا کی طرف سے، ایک وہ جو آپ خود کریں۔ اس لیے جہاں خون کے رشتے آتے ہیں وہاں آپ شادی نہیں کر سکتے، بائبل منع کرتی ہے۔ یہ یاد ہے۔ تیسری بات غیر قوموں میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی، میں ان کے گھر عبادت کے لیے گیا، اس نے مجھے کہانی سنائی، اور کہانی سناتے سناتے تقریباً وہ جہاں تک بولتی رہی وہ روتی ہے۔ میں سامنے بیٹھا ہوا سن رہا تھا، اس کی قمیض گیلی ہو گئی۔ اس نے کہا میں اس شہر کا جگہ کا نام نہیں لوں، کیونکہ یہ ویڈیو دنیا میں جاتی ہے، بہت سے لوگ سنتے ہیں۔ وہ ایک ہاسپٹل میں کام کرتی ہے، اور اس کو کوئی لڑکا پسند ہے، وہ کون تھا یہ میں نے اس کو پسند آیا۔ وہ کہنے لگی میں نے اس سے شادی کی، جب میں نے شادی کی تو مجھے محسوس ہوا کہ میں نے غلط نہیں کیا، کیونکہ میری ہارٹ بار ہو گیا، میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میں اتنی خوشحال ہو سکتی۔ اس کے مجھے یاد ہے کتنی لڑکیوں لڑکیوں سے پیدا ہوئی۔ کہتے کہ ایک دن ہم سیر کے لیے نکلے اور ہم برف پر کھیل رہے تھے۔ اس لڑکی نے بتایا کہ نہیں، اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں گر گئی۔ میرا شوہر کیونکہ بہت بڑا آدمی
کہ لمحے بھر میں ہیلی کاپٹر آئے اور مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ جب مجھے ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا اب یہ کبھی نہیں چل سکتا۔ کہنے کی جب ڈاکٹر نے مجھے کہا میرا شوہر دکھ رہا ہے، میری بیٹی میرا بیٹا دکھ رہا ہے، تو جب اس نے کہا کہ آپ یہ کبھی نہیں چل سکے گی، کہنے کی میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور اس نے منہ پر ایک وہ چلا گیا، جب وہ چلا گیا تو مجھے اس دن پتا چلا میرے زندگی میں بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم کئی بار اپنے غلط فیصلوں کو ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکن تاریخ وقت دہراتی ہے۔ اس نے کہا جیسا میں نے کیا میری تینوں بیٹیوں نے وہی حرکت کی جو میں نے کی۔ کہنے لگی میں کہتی ہوں کاش تبھی مر جاؤں میں جس دن میں نے یہ غلطی کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی غلطیاں آپ کو پکڑے گی، اس لیے محتاط ہے۔ بائبل منع کرتی ہے غیر قوموں میں شادیاں استثنا 7 باب اور اس کی پہلی 4 آیات میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ خداوند کیا فرماتے ہیں، نہ غیر قوم والوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی لڑکیاں دینا۔ کلام سختی سے منع کرتا ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں، لیکن لوگ کرتے ہیں اور کرنے کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد ملنا جلنا بھی شروع کر دیا۔ میں نے ماں سے پوچھا، میں نے کہا آپ کی بیٹی مجھے نظر نہیں آ رہی، کہنے لگی وہ سعودی عرب چلی گئی۔ میں نے سمجھا، ابھی 2 ہفتے کے بعد گیا، میں نے کہا آپ کی بیٹی نظر نہیں آ رہی، کہنے آپ کو بتایا کہ وہ سعودی عرب چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا دوسری بھی وہیں چلی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس لنک کو توڑا نہیں بلکہ جوڑا۔ غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں، خدا منع کرتا ہے۔ نہمیہ کی کتاب ہے، اس کا 13 باب۔ یہ نہمیہ بڑا غیرت مند شخص تھا۔ نہمیہ 13 باب اور اس کی 25 صد میں لکھا ہے، سو میں نے ان سے جھگڑا کیا اور میں نے ان پر لعنت کی۔ نہمیہ بتا کہ میں نے ان سے جھگڑا کیا اور میں نے ان پر لعنت کی، مگر کیوں؟ آگے لکھے نہمیہ نے دیکھا کہ خدا کے لوگ غیر قوموں میں رشتے داریاں جوڑ رہے ہیں۔ آج کتنے لوگوں میں غیرت مند؟ نہمیہ بڑا غیرت مند تھا۔ اس کو جب پتہ لگا کہ خدا کے لوگ غیر قوموں سے رشتہ داریاں جوڑ رہے ہیں تو اس نے کیا کیا؟ نہمیہ 13 کی 25 میں لکھا ہے، باز کو مارا، باز کو پیٹا، باز کے بال نوچے، باز پر اس نے لعنت کی۔ یہ ہے غیرت۔ جب یعقوب کے بیٹے کو پتہ لگا کہ ہمارے بہن نے یہ حرکت کی ہے، انہیں تلواریں نکال دی۔ آپ کی غیرت بری ہوئی، ہمیں بہت زیادہ ہوش میں زندگی بسر ہے۔ اور پھر نہمیہ نے ان سے قسم لی، ان کو کہا دوبارہ ایسے نہ کرو۔ نہمیہ 13 باب اور اس کی 26ویں آیت۔ نہمیہ نے صرف یہ نہیں کیا، آگے لکھنا ان کو بتایا
کہ کیا سلیمان نے ان باتوں میں گناہ نہیں کیا؟ اس کی مانند کوئی بادشاہ نہیں تھا، وہ خدا کا پیارا تھا اور خدا نے اس کو سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا. یہ نہمی ہم کو آگاہ کر رہے ہیں. مگر ان اجنبی عورتوں نے اسے گناہ میں پھنسا دیا. نہمیہ نے صرف مانا نہیں، ان کو آگاہ کیا کہ اس غلطی کا یہ نقصان ہے. اور ملاکی 2 باب اور اس کی 11 میں لکھا ہے یہ مکروہ کام، یہ کام ٹھیک نہیں کرتے ہیں. دوسرا کرنتھیوں 6 باب اس کی 14 میں لکھا ہے بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار ہوئے ہوئے. بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ غیر قوموں میں ہرگز رشتہ بہت زیادہ مطاعت ہونے کے لیے. چوتھی بات، شادی ایسے آدمی سے کریں جو ذمہ داری محسوس کرتا ہے. کئی دفعہ میں ایسے لوگوں سے شادی نہیں کرتے جو ذمہ دار نہیں ہوتے. بس شکل دیکھی، لڑکی اچھی خوبصورت لمبی چوڑی، لڑکا ٹھیک ٹھاک، بال گھمانے والا، کر دیا رشتہ. لیکن تموتھیوس پہلا اس کا 5 باب اور اس کی 8ویں میں لکھا ہے کہ جو شخص اپنے گھر کی خبر گیری نہ کرتا وہ ایمان کا منکر اور بے ایمان سے کیا ہے؟ بدتر ہے. اب یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لڑکا یہ لڑکی ایماندار بھی ہے یا نہیں، شادی کرو. بس یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے اور ایسے آدمی سے لڑکے سے کبھی شادی نہ کرے جو کام نہیں کرتا، ویلا ہے. جو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کی بیٹیوں پر تجربے کرتے رہتے ہیں، اپنے لڑکوں کا، ان نکمے لوگوں کا جو کام نہیں کرتے. بائبل منع کرتے ہیں ایسی غلطی نہ کریں. جو کام نہیں کرتے ان میں کبھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہ کریں. شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. اب ہم تو کسی کا گھر برباد کر رہے ہیں. یہ مت کہا کرے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا شادی کے بعد. نہ، آپ نے اس کی وہ ساری عمر بیچارے کو بھی روڈ پہ رکھ کے کھاتی رہے گی اور وہ جب پائی پہ چڑھا ہو کے لیتا ہے کھائے گا عورت کی. ایسی جگہ کبھی رشتہ نہ کرے جو لڑکا کام نہیں کرے. اور اپنی جو غلط تربیت ہے نا وہ دوسروں میں نہ ڈالے. اگر آپ نے لڑکے کی صحیح تربیت نہیں کی تو دوسروں کا گھر برباد کرے. بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ایسے شخص سے بھی شادی نہ کریں جو اپنی ذمہ داریاں محسوس نہیں کرے. لیکن ایسے ساتھی کا انتخاب کرے جس کے بارے میں یہ کہا جائے تو بعد میں ٹھیک ہو جائے. نہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا بیاہ کے بعد. جو شادی سے پہلے نہیں ٹھیک ہو بعد میں کیا ہوگا؟ جس کو شادی سے پہلے کام نہیں ملا بعد میں کہاں سے ملے گا؟ ساری عمر کو لڑکی اور اس کے گھر والوں کو کھاتا رہے گا. مت کرے ایسے. کہتے ہیں بات ٹھیک ہو جائے. اس نے کہا ٹھیک ہو نہیں، یہ بھی پریکٹس نہ کریں. اس جگہ پر صاف انکار کر دے جا کا کام نہیں کرتا. اس کی شکل شکل نہ دے. پھر 5ویں بات، دولت اور خوبصورتی کو نہ دیکھا جائے. کئی دفعہ لوگ دیکھتے ہیں امیر میں خوبصورت ہے تو چاٹ لیں آپ نے اس کو. یہ غلطی کبھی نہ کریں. خوبصورتی دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، رشتہ کرتے ہیں. پیدائش 29 باب
اور اس کی 7ویں آئی. راکل خوبصورت ہے، لیا ہے. لیا خوبصورت ہے؟ نہیں، لیا خوبصورت نہیں. تو یعقوب کس کو پسند کرتا ہے؟ راکل کو پسند کرتا ہے. وہ خوبصورت ہے، اس کو لیا نہیں پسند. اب خدا نے کیا دیکھا؟ یاد رکھیں، خدا دیکھتا ہے. یہ میری بات یاد رکھیں. اگر آپ اپنی بیوی یا شوہر سے نفرت کرتے ہیں تو خدا دیکھ رہا ہوتا ہے. خدا دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کی سوچ کو. خدا نے دیکھا پیدائش 29 باب اس کی 31 آیت میں کہ لیا سے نفرت کی گئی ہے. تو خدا نے کیا کیا؟ خدا نے راکل کو ہاتھ دے رکھا. کئی دفعہ ہماری غلطیاں ہیں، ہم کبھی ان کی اتنی گہرائی بھی نہیں جاتے. خدا نے راکل کو بھانج رکھا، مگر لیا کے ساتھ خدا نے ایسا نہیں کیا، اس کو برکت. تو کئی دفعہ ہم شکلوں پہ جاتے ہیں. ہم پہلے کہتے ہیں پوری دیکھو لمبی رنگ صاف منہ متھا چنگا. یہ نہیں دیکھنا اندر سے خالی بھی ہے یا نہیں، کریکٹر کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، یہ نہیں دیکھنا. شکل چھوٹے چنگی ہو جائے گی. یہ کبھی غلطی نہ کریں. خوبصورتی اور دولت پہ نہ کریں، یہ ہمیں نقصان دیتی ہے. چھٹی بات، خوبصورتی جو ہے یہ دھوکہ ہے. یہ حسن دھوکہ ہے. کسی نے ایک بڑے خوبصورت لڑکے سے شادی کی. مثال 31 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے کہ حسن دھوکہ اور جمال بیچ میں. خوبصورت لڑکا ہے، لڑکی ایمرجنسی پر مالدار ہے. نے دیکھا لڑکا بڑا ہوا کیا، شادی ہوئی. اب برے وقت تو نہیں پتا کسی کو کیا ہو جائے. یہ وہ حرکتیں جو ہم اپنی مرضی سے، جیسے میں نے بتایا لوگ اپنے ذہن میں تصویریں بنا لیتے ہیں. اس کی ایکسیڈنٹ ہوئی، اس کیا کٹ پڑے گا، اس کی شکل ہی سنے. اب وہ لوگ جو اس کو پسند کرتے تھے وہ اسے کیا کرنے لگ پڑے. بائبل کیا کہتے ہیں؟ پہلا تموتھی 6 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی کیا ہے، جڑ، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے کیا کر دیا ہے. دولت سے کبھی رشتہ نہیں کرتے کہ امیر لڑکی امیر لڑکا، ایسا کبھی نہ کرتے. یہ غلطیاں آگے چل کے نقصان دے. دیکھیں ہم رشتہ کرتے وقت انسان کو اس کی دولت کو دیکھتے ہیں. ہمیشہ لوگ گھر دیکھتے ہیں، منڈا کی کرتا ہے، لڑکی کے کرتا ہے. منڈا کماؤ ہے، لڑکی بھی کماؤ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں میں کبھی رشتہ نہ کریں جو آپ کی دولت سے پیار کرتے ہیں، جو آپ کی دولت کے پیچھے آپ کے پاس ہے. انہیں کبھی رشتہ نہ کریں، تو نقصان دے گیا. میں نے کئی ایسے خاندانوں کی مثال دیکھی ہے. اگر امیر لڑکی ہے تو لڑکا ساری مزدور کھاتا ہے، یا اپنے بیووں کو پیسے لے کے فلاں سے لے کے زندگی عذاب ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ کھاتے ہیں. یہ غلطیاں کبھی نہیں. اگر کوئی آپ کی دولت کے پیچھے آتا ہے، پھر دوسری بات اعلیٰ رتبہ بھی نہ دیکھیں. لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، ان کا گھرانہ بڑے رتبے والا ہے، نام بڑا ہے جی ان کا فلانا 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 ڈپٹی کمشنر ہے. وہ آپ کیا ہے؟ ان کی بات مت کریں، ان کو دیکھیں جن سے آپ رشتہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے، ان کی بات. کیسا لوگ پتہ نہیں کتنے رشتوں میں جا کر آگے جا کے پتہ رہتا وہ ڈپٹی کمشنر.
हर दो रिश्ता है, आला रुतबे को कभी ना दे। लेकिन रूत 4 बार उसकी तरह बोएज ने किससे शादी की? बोएज ने किससे की? किससे की? एक बेवा से। बोएज ने एक बेवा से शादी की। अब इस बेवा के पास क्या है? कुछ भी, कुछ भी नहीं। रूत के पास ना रुतबा है, ना दौलत है, कुछ भी नहीं है उसके पास। अगर वो इसने रूत में क्या देखा, आज हम क्या देखते हैं? रूत 4 बार उसकी 10 आयत में लिखा है, वो इसने रूत में सीरत देखी, रूत का किरदार देखा, रूत के किरदार की खूबसूरती उसने देखी। हम ये चीजें नहीं देखते, हम दौलत देखते हैं, रुतबा देखते हैं, ओहदा देखते हैं। ये गलतियां कभी नहीं। रूत 4 बाब 2 बाब की 3 आयत में लिखा है, वो इसके खेतों में उसके नौकरों के पीछे बालियां चुनने वाली उसी खेत की मालक बन गई। आपका किरदार खूबसूरती रुतबे की बात नहीं है, आप किस किरदार की मालक हैं ये देखिए। और रूत इन नौकरों के पीछे बालियां चुना करती थी, उसी खेत की वो मालिक बन गई। इसलिए अपने ज़हन में कभी तस्वीर ना हो। और रूत 4 बाब की 15 में लिखा, रूत उस घराने का हिस्सा बन गई जिसमें से इस्राएल की बादशाह था। कभी जल्दी ना करें, कई दफा आपकी जल्दियां आपको नुकसान देती। हमेशा दिल की सच्चाई देखें, किरदार की खूबसूरती देखें, ईमान की खूबसूरती देखें। और जब आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आने वाला लड़का और लड़की आपके लिए क्या होगी? बस। 7वीं बात, कभी दिखावा ना करें, सच्चाई की बात। एक दफा एक और किस्सा सुना रही थी, वो अच्छी पढ़ी लिखी डायरेक्टर बैठी, कहने लगी घर वालों ने मुझसे धोखा किया। मैंने कहा क्या धोखा किया? कहने लगे लड़का अफसर है कहीं दफ्तर, अफसर है कहीं दफ्तर में। पता चला वो तो मैकेनिक है और उसने मैट्रिक दी। हम कई दफा दूसरों की बेटियों को धोखा देते। हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चाई पर चलना चाहिए। पैदाइश 24 बाब और उसकी 49 आयत में लिखा है, सो अब तू अपने आका पर कर्म कर और रास्ते से पेश आया। उसने इस बात को बताया, सब कुछ बताया इब्राहिम के पास क्या है, इसहाक के दूसरे की बात बताई। हम कुछ बातें छुपा लेते, छुपाना नहीं चाहिए, जो है जैसा है वैसा। क्रिश्चियन में लड़की की शादी उसने अपनी पसंद से करके गई और रखी, एक वालिदैन की मर्जी से कर रहा। मुझे कहने लगे पास सब आप जानते हो, जानती नहीं लड़का कैसा कौन सा लड़का, किस लड़की की बात है, ये लड़का ही तो आदमी है। मैंने कहा शादीशुदा है, पूछ भी लिया करेंगे। हम कई दफा उनके फ्लैट में बड़ा मीट था, उन्हें बोला लड़की सुखी रहे, उनको क्या पता था कि ये पहले से डेट लगा। सो कभी भी दिखावा ना करें, बल्कि झूठ जो रिश्ता देखिए, जो झूठ पर कायम होता है ना, वो कभी कायम नहीं रहता। जो रिश्ते झूठ पर कायम होते हैं वो कभी कायम नहीं रहते, वो किसी न किसी वक्त आकर क्या हो जाते, टूट जाते। इसलिए रिश्तों की बाबत जो है वो सच्चाई से बात करें। अगर आप गलती करेंगे तो उसमें आपका क्या होगा,
ہم کئی دفعہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں کا ذکر کرتے ہیں. بڑے بڑے عہدے، ان کا فلانا تھا، ان کا وہ تھا، ہماری وہاں زمین تھی، ہم ان زمینوں کے مالک، ہماری اتنی گاڑیاں تھیں. یہ جو اسٹوریاں لوگ سناتے ہیں، پیسوں کا ذکر کرتے ہیں، بلڈنگوں کا ذکر کرتے ہیں، مت کرے ایسے ہوتے ہیں. وہ ساری عمر آپ کا سر جھکا کہ کئی لوگوں کی عادت ہے کہ وہ رشتہ کرتے وقت ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں سچائیاں جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں. جھوٹ کا بھی چھپتا نہیں، ایک نہ ایک دن کیا ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے. سو خود پر قابو رکھیں اور کبھی بھی ایسی غلطیاں نہ کریں جس سے آپ کو کیا ہو، نقصان. رشتہ جوڑتے وقت ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں. کئی دفعہ ہم اپنے ہیرے کے لیے کیا تلاش کرنے جاتے ہیں؟ کیا تلاش کرنے جاتے ہیں؟ اپنے لیے ہیرا تلاش کرنا جاتے ہیں. اگر آپ ہیرے کی تلاش میں نکل رہے ہیں، اپنے گھر سے بھی ہیرا نکالیں. یہ غلطی کبھی نہ کریں کہ دوسروں میں کیڑے نکال رہے ہیں، اپنے گھر میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ لگا ہوا ہے، ان سے ایسی غلطی کبھی نہ کریں. ہیرا تلاش کرنے نکلے تو گھر سے بھی ہیرا جوڑ کے بنتا. کئی عورتوں کی عادت ہے کہ وہ بہو کون سی ڈھونڈتے ہیں، کون سی بہو ڈھونڈتے ہیں؟ بولے روح جیسی، مگر خود نومی جیسا نہیں بننا. بہو ڈھونڈتے ہیں روح جیسی، مگر خود نومی جیسا نہیں بننا. نومی جیسا بھی بننا پسند کرے. کیا نومی اور روح میں کوئی فرق تھا؟ بولے نہیں. وہ اس کو کیا سمجھتی تھی؟ وہ اس کو کیا سمجھتی تھی؟ وہ اس کو بیٹی کی طرح دیکھتی. ہم بہت روح جیسی چاہتے ہیں لیکن خود ہم نومی بننے کے لیے تیار نہیں. اگر یہ غلطیاں کریں تو ہمارے گھر کبھی آباد نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے گھروں میں کیا رہے گا؟ دعا کریں خدا آپ کو اس کے نام کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے کو. آئیے تھوڑی دیر غور کریں اس کلام میں. ابھی ہم نے سنا ہے آپ کی سوچ کیسی ہے؟ آپ اپنے بارے میں تھوڑا سوچیے. اس کلام میں ہم نے دیکھا ہے وہ شکر گزاری کریں